إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، آج کا جو درس ہے اس کا بھی سلسلہ گزشتہ درس سے ملا ہوا ہے، یعنی یہاں بھی گفتگو کی جائے گی کہ ذبح ہمیں غیر اللہ کے نام پر کرنا چاہیے یا نہیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ 4 باتوں کا ہمیں درس دیا ہے۔ 4 باتیں کیا بتلائی ہیں، کیا بیان کی ہیں؟ پہلی چیز کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، غیر اللہ کے سے تقرب کے لیے ذبح کرے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہر وقت اس کی رحمت کے ہم طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی رحمت سے ہمیں دور کر دے تو اس سے بدبخت اور کون شخص ہوگا۔ تو پہلی چیز جو بیان کی، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ اور دوسری چیز کیا کہا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر ہو جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے، والدین کو گالی دے، والدین کو برا بھلا کہے، چاہے تو وہ مباشرتاً اپنے والدین کو گالی دے یا وہ سبب بنے اپنے والدین کے گالی دینے کا۔ مباشرتاً کوئی اپنے والدین کو گالی دے، یہ مباشرتاً ہوا۔ اور اگر وہ ہم نے کسی دوسرے کے باپ ماں کو گالی دی اور اس نے ہمارے ماں باپ کو گالی دی تو گویا کہ ہم سبب بنے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ اور تیسرا شخص لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے کسی بدعتی کو پناہ دیا، کسی بدعتی کی توقیر کی، تعظیم کی۔ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دے جو دین سے نہیں ہے، جو چیز دین سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس نے اس کو دین میں داخل کر دیا ہے اور اب وہ دین کا ایک جز سمجھنے لگا ہے، تو اس شخص کو کہتے ہیں بدعتی، محدث۔ تو ایسے لوگوں کو سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ان کو پناہ دینا چاہیے، بلکہ بعض دوسری حدیث میں آتا ہے من آوى محدثا فقد حدم الاسلام، تو جس نے اپنے کسی بدعتی کو پناہ دی گویا کہ اسلام کو منہدم کر دیا۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی چیز اور آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ کیا ہے کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہو اللہ کے اس شخص پر جو زمین کے علامات کو مٹا دے، یعنی ہماری زمین ہے اور دوسرے کی زمین ہے، بیچ میں ایک علامہ لگا ہوا ہے،
تو یہ علامت بتلاتی ہے کہ اس طرف کی تمہاری زمین، دوسرے طرف کی اس کی زمین، مگر کوئی شخص کیا کرے کہ اس علامت کو مٹا دے اور اس علامت کو اپنے ساتھی کی طرف بڑھا دے تاکہ اس کی زمین بڑھ جائے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کی زمین کو غصب کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو۔ ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ لعنت جس گناہ پر کیا جاتا ہے، جس بات پر کی جاتی ہے، اس کا مطلب کہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہی ہے کہ جس پر لعنت وارد ہو یا کوئی وعید نازل ہو یا اور کچھ اس کے دھمکی دی گئی ہو تو اس کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ۔ تو یہ سب جو چاروں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، بلکہ اس میں سے بعض چیز شرک تک پہنچ جاتی ہے، جیسے غیر اللہ کے نام پر قربان کرنا۔ قربانی اس حدیث سے معلوم ہوا، پہلی جو چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم قربانی سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقرب غیر اللہ کی طرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کو گالی نہیں دینا چاہیے، لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، چاہے مباشرتاً یا ہم سبب بنیں۔ آج بعض نوجوان تو ایسے ہیں گالی دینا کیا، بلکہ ماں باپ کو ایک خادم اور خادمہ کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ مارنا ہو تو مار بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ والدین کے حق سے بالکل کے حق سے، اور ان کا کیا حق ہے اسے معلوم نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کو بیان کیا ہے وہیں پہ والدین کے بھی حق کو بیان کیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مجرمین اور مبتدع جو بدعتی لوگ ہیں ان کے ساتھ مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کرنا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دوسرے کی زمین کو غصب کرنے کے لیے علامت کو مٹا دینا یہ چیز بھی حرام ہے۔ آج زمین کے سلسلے میں لوگ دوسرے کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں اور اسے فن سمجھتے ہیں کہ ہم مقدمہ جیت گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس میں لعنت بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دیکھیے لعنت فاسق و فاجر پر اعلیٰ سبیل العموم بھیجا جا سکتا ہے، اعلیٰ سبیل الخصوص نہیں، کسی کا نام لے کر نہیں بھیجنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ شخص ہو سکتا ہے کہ اس سے توبہ کر لے، مگر اعلیٰ سبیل العموم اگر لعنت ہے تو یہ چیز جائز ہے۔ یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور وہ ایسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ ان کا وہاں ایک بت تھا۔ ہر گزرنے والا اس بت کے لیے ذبح کرے یا کوئی چیز پیش کرے، کوئی چڑھاوا چڑھاوے۔ اب وہاں سے 2 بنی اسرائیلی کا گزر ہوا، تو ان دونوں میں سے ایک نے تو ان کا کہا مانا اور قربان کر دیا مکھی ہی کو، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، جنت میں ایک شخص داخل ہوا ذباب کے مسئلے میں، ذباب کو ذبح کر کے، اور دوسرا جہنم میں۔ تو لوگوں نے کہا کیسے اللہ کے رسول؟ کہا کہ 2 شخص گزرے ایسی قوم پر کہ ان کے لیے ایک بت تھا، جو شخص گزرتا تھا اس سے کہتے تھے کہ اس بت پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، پیش کرو۔ تو ایک سے کہا قرب، کچھ پیش کرو، کچھ چڑھاؤ۔ کہا کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیسے ہم پیش کریں، کیسے ہم چڑھائیں؟ کہا کہ قرب ولو ذبابا، کوئی چیز پیش کرو، چڑھاوا چڑھاؤ، چاہے ایک مکھی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس نے مکھی کو ذبح کر دیا، قرب ذبابا، تو اس کا راستہ چھوڑ دیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دخل النار، وہ جہنمی ہوا۔ دوسرا شخص آیا، وہ بڑا ہی موحد تھا، جب اس سے کہا گیا کہ قرب، کہا کہ ہم کسی کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، کسی کے لیے تقرب کے لیے کوئی چیز نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ، اس نے انکار کر دیا۔ فضربوا عنقہ، تو اس کے گردن کو اڑا دیا، تو یہ شخص جنتی ہوا۔ تو یہاں دیکھیے کہ توحید پر قائم رہنا، توحید اس کی مضبوط تھا کہ اس نے گوارا نہیں کیا کہ ہم کسی دوسرے کے لیے ذبح کریں۔ کیسے ذبح کرے گا؟ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اور اس میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے۔ کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہا کہ تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا میت، مردہ جانور کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے خون یہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت تیسری چیز یہ بھی حرام ہے، چوتھی چیز کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ جانور بھی خنزیر کے گوشت کے ساتھ ملایا گیا یا مردے کے ساتھ ملایا گیا۔ آپ اس آیت سے عبرت پکڑیے، اور غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ذبح ہو وہ اللہ کے لیے ذبح ہو، لیکن یہی عبادت ہے، اور عبادت ہمیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ دوسرے کے لیے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ چیز شرک ہو بچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم دے، توحید کا علم دے، توحید کا فہم دے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔